السلام علیکم ناظرین اگلے روز حضرت صدیق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے فوجی نشانات تیار کرے اور ان کو تمام افواج اسلامیہ کا سپہ سالار مقرر کر کے حکم دیا کہ اپنے لشکر کو لے جا کر جابیہ کی طرف روانہ ہو جائیں، اور فرمایا اے امین الامت، جو نصائح میں نے عمر بن عاص کو کہے ہیں انہیں تم سن چکے ہو، میں اب تمہیں رخصت کرتا ہوں۔ ابو عبیدہ یہ سن کر رخصت ہوئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت انہیں رخصت کر کے واپس تشریف لائے تو آپ نے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ المخزومی کو بلا کر قبیلہ لخم و جذام پر حاکم مقرر فرمایا، اور ایک لشکر ضعف یعنی جو ہر وقت جنگ کے لیے تیار رہنے والا اور جنگجو قسم کا ہو تیار کیا، جو 900 سواروں پر مشتمل تھا، آپ کے ساتھ روانہ کیا، اور سیاہ رنگ کا ایک نشان جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیا۔ یہ 900 سوار وہ تھے جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اکثر لڑائیوں میں اپنی جانشاری کا ثبوت دے کر خراج تحسین وصول کر چکے تھے۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خالد بن ولید کو مخاطب کر کے فرمایا، اے ابو سلیمان، میں نے تمہیں اس تمام لشکر پر حاکم مقرر کیا ہے، تم ملک ایلیا اور فارس کی طرف یہ لشکر لے جاؤ۔ مجھے خداوند تعالیٰ کی ذات پاک سے امید ہے کہ وہ ان تمام ممالک کو تمہارے ہاتھ سے فتح کریں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ العزیز تمہاری نصرت و اعانت کریں گے۔ یہ کہہ کر آپ نے انہیں رخصت فرمایا اور حضرت خالد بن ولید نے عراق کی طرف رخ کیا۔ ناظرین، جس زمانہ میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لشکر اسلام کی ترتیب اور فوج کو روانہ فرما رہے تھے، اس وقت روم کے تاجر بھی مدینہ میں آئے ہوئے تھے۔ ایلیا اور فلسطین کے متعلق حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر بن عاص کو جو احکام فرمائے تھے انہوں نے بھی سنے تھے۔ ہر کل بادشاہ روم سے جا کر انہوں نے یہ خبر نیز حالات جنگ تبوک جس میں مشرکین کو شکست ہوئی تھی سب بیان کر دیے۔ ہر کل نے تمام ارکان دولت، ماہرین فن حرب و ضرب اور پادریوں کو جمع کر کے انہیں اس خبر سے مطلع کیا اور کہا کہ اے بنی اصفر، یہ وہی معاملہ اور قصہ ہے جس کی خبر میں مدت سے تم کو دیا کرتا تھا۔ اس نبی کے اصحاب یقیناً میرا تخت و تاج چھین لیں گے، اور وہ وقت بہت قریب ہے جب وہ اس ملک کے مالک ہو جائیں گے۔ تبوک میں جو تمہاری فوج تھی وہ کاٹ ڈالی گئی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ نے تمہاری طرف لشکر روانہ کر دیا ہے، اسے ان قریب پہنچا ہی سمجھو۔ اس وقت مناسب یہی ہے کہ تم خوددار بن جاؤ، اپنے دین اور شریعت، اہل و عیال اور جان و مال کی حفاظت کے واسطے دل کھول کر لڑو۔ اگر اس وقت تم سستی کر گئے تو یاد رکھو کہ عرب قوم تمہارے ملک کی مالک اور مال پر قابض ہو جائے گی۔ یہ سن کر تمام تبوک کے مقتول کو یاد کر کے رونے لگے۔ ہر کل ان کا ارادہ دیکھ کر بولا، مرد ہو کر روتے ہو، اس کو چھوڑو، رونا عورتوں کا کام ہے، تمہیں چاہیے کہ ادنیٰ دین کے مقام پر اپنی فوج جمع کرو۔ ہر کل کے وزیر نے کہا، ہماری خواہش ہے کہ آپ ہمارے سامنے ان لوگوں کو بلا کر جنہوں نے آپ کو اس بات کی خبر دی ہے دریافت کریں۔ ہر کل نے حکم دیا، اور ایک سپاہی ایک نصرانی کو جو قوم لخم سے تھا لے کر حاضر ہوا۔ ہر کل نے دریافت کیا کہ تجھے مدینہ طیبہ چھوڑے ہوئے کتنے دن ہوئے ہیں؟ اس نے کہا کہ 25 روز۔ ہر کل نے کہا کہ مسلمانوں کا سردار کون شخص ہے؟ نصرانی نے جواب دیا کہ سردار عرب کا نام ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، انہوں نے ایک لشکر مرتب کر کے تمہارے ملک کی طرف روانہ کر دیا ہے۔ میں نے ان لوگوں کو اچھی طرح دیکھا ہے، بڑے چست و چلاک، مستعد اور مضبوط آدمی ہیں۔ ہر کل نے کہا کہ تو نے ابو بکر کو بھی دیکھا ہے یا نہیں؟ اس نے کہا کہ ہاں دیکھا ہے، انہوں نے تو خود مجھ سے ایک چادر 4 درہم کی خرید کر اپنے شانوں پر ڈالی تھی۔ وہ ایک معمولی آدمی کی طرح بلا کسی امتیاز اور فرق کے صرف 2 کپڑوں کے اندر بازاروں میں پھرتے رہتے ہیں، لوگوں کے حقوق کی نگرانی کر کے کمزور شخصوں کا حق قوی لوگوں سے دلاتے رہتے ہیں، ہر معاملہ میں قوی اور ضعیف ان کی نگاہ میں یکساں ہیں۔ اس کے بعد ہر کل نے کہا، اچھا ان کا حلیہ بیان کرو۔ کہا کہ ان کا قد لمبا، گندم گوں رنگ، رخسار پتلے ہیں، انگلیوں کے جوڑ کشادہ، اور آپ کے اگلے دانت نہایت خوبصورت ہیں۔ ہر کل یہ سن کر ہنس پڑا اور کہا کہ یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ ہیں، جو ہم نے اپنی کتابوں میں لکھا دیکھا ہے کہ آپ کے بعد امر خلافت ایسے ایسے شخص کے سپرد ہوگا۔ نیز ہماری کتابوں میں یہ بھی موجود ہے کہ اس شخص کے بعد جو دوسرا شخص منصب خلافت پر قائم ہوگا وہ سیاہ چشم، دراز قد، گدمی رنگ، شیر ببر مانند ہوگا،
اور اس شخص کے ہاتھ میں فتح اور دشمنوں کی جلاں وطنی ہوگی۔ نصرانی بولا کہ ایسے شخص کو بھی میں نے ان کے ہمراہ دیکھا ہے اور وہ کسی وقت ان سے جدا نہیں ہوتا ہے۔ ہرقل نے کہا کہ مجھے کامل یقین ہو گیا، میں نے پہلے ہی رومیوں کو سمجھایا تھا اور فلاح و بہبود کی دعوت دی تھی، مگر میری ایک نہ سنی اور اطاعت سے انکار کر دیا۔ اب رومی بہت جلد سوریا سے نکال دیے جائیں گے۔ ناظرین، اس کے بعد ہرقل نے سونے کی ایک صلیب بنوا کر سردار لشکر روبیس نامی کو دے کر کہا، میں اپنے تمام لشکر پر تجھے حاکم مقرر کرتا ہوں، تو بہت جلد افواج اسلام تک پہنچ کر فلسطین کو ان کے قبضہ اور تصرف سے روک دے، کیونکہ یہ ایک بہت خوبصورت فراخ شہر ہے، بلکہ ہماری عزت اور سلطنت اسی کی بدولت ہے۔ روبیس اسی روز لشکر کو مرتب کر کے ادنا دین کی طرف روانہ ہو گیا۔ ناظرین، واغدی فرماتے ہیں کہ جس وقت حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایلا کو ہوتے ہوئے فلسطین پہنچے، آپ کے تمام جانور کمزور اور لاغر ہو گئے تھے۔ آپ نے ایک نہایت سرسبز مقام دیکھ کر پڑاؤ کیا اور اونٹ گھوڑوں کو چرنے کے لیے چھوڑ دیا، جس کی وجہ سے ان کی تھکن اور لاغری جاتی رہی۔ ایک روز مہاجرین و انصار رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے جمع ہو کر لڑائی کے متعلق مشورہ شروع کیا تھا کہ اچانک عامر بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو ایک برگزیدہ اور بزرگ مسلمان تھے، پہنچے، اور چونکہ اکثر ان کے عزیز و اقارب شام میں رہتے تھے، جن کے پاس یہ اکثر آیا جایا کرتے تھے، اس لیے یہ شام کے شہروں اور راستوں سے خوب واقف تھے، اور اس وقت بھی آپ وہیں سے تشریف لا رہے تھے۔ مسلمانوں نے آپ کو دیکھ کر حضرت عمر بن عاص کی خدمت میں پیش کیا۔ حضرت عمر بن عاص نے ان کا چہرہ متغیر دیکھ کر فرمایا، عامر، کیا بات ہے، کیوں گھبرائے ہوئے ہو؟ آپ نے جواب دیا کہ میرے پیچھے پیچھے رومیوں کا ایک لشکر جو نہایت عمدہ گھوڑوں پر سوار ہے، اپنی باقی ماندہ فوج کے لیے راستہ بنانے کے لیے کانٹے اور درختوں کو کھینچتا اور کاٹتا چلا آ رہا ہے۔ حضرت عمر بن عاص نے فرمایا، تم نے تو مسلمانوں کے دلوں میں کفار کا رعب بھر دیا ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ جل جلالہ سے ان کے مقابلہ میں مدد مانگتے ہیں، یہ بتلاؤ کہ تم نے ان کی کس قدر فوج کا اندازہ لگایا ہے۔ عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ یا امیر، میں نے ایک بلند پہاڑ پر چڑھ کر ان کے لشکر کا اندازہ کیا تھا۔ وادی العمر، جو فلسطین میں ایک بہت بڑا مقام ہے، ان کے نشانوں، نیزوں اور صلیبیوں سے پٹا پڑا تھا۔ میری رائے میں 1,00,000 آدمیوں سے وہ کسی طرح کم نہیں، مجھے اس قدر معلوم ہو سکا ہے، اور بس اس کے بعد انہوں نے اس کی معافی چاہیے جس سے مسلمانوں کے گھبرا جانے کا اندیشہ تھا۔ حضرت عمر بن عاص نے یہ سن کر مسلمانوں سے کہا، ہم خداوند تعالیٰ سے مدد مانگتے ہیں، کیونکہ طاقت و قوت سب اسی بزرگ و برتر کے قبضہ میں ہے۔ پھر آپ صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف مخاطب ہوئے اور فرمایا کہ لوگو، میں اور آپ امر جہاد میں برابر ہیں۔ خدا کے دشمنوں کے مقابلہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے استعانت چاہو اور اپنی شریعت اور دین کے واسطے دل کھول کر لڑو۔ جو شخص ہم میں سے قتل ہو گیا وہ شہید ہو گیا، اور جو باقی رہا وہ سعید ہو گیا۔ جو کچھ تمہاری رائے ہو اس سے بھی مجھے اطلاع دو۔ یہ سن کر ہر شخص نے اپنی عقل کے موافق جو رائے صاحب تھی بیان کی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، قسم ہے خدا کی، میں ان کے مقابلہ اور کفار کے قتل سے کبھی باز نہیں آ سکتا، اور نہ میری تلوار میان میں جا سکتی ہے۔ جس کا دل چاہے میدان جنگ میں ٹھہرے اور جس کا دل چاہے لوٹ جائے، مگر یاد رہے کہ جو شخص نیک کام سے بھاگے گا خداوند تعالیٰ سے بھاگ کر کہیں نہیں جا سکتا۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان مکہ کا قول اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ تقریر سن کر نہایت خوش ہوئے اور فرمایا، اے ابن فاروق، جو میری خواہش تھی وہ تم نے پوری کر دی، اور جو میرے دل میں تھا وہ گویا تم نے اپنی زبان سے ادا کر دیا۔ میں چاہتا ہوں کہ تمہاری سرکردگی میں کچھ جوان دے کر بطور ہراول کے اپنے لشکر سے آگے روانہ کر دوں، تاکہ تم حریف کے لشکر کی حرکت اور اس کے سکون کی اطلاع اور اس بات کی خبر دیتے رہو کہ ہم کس طرح اور کون سے طریقہ سے دشمن کے ساتھ لڑ سکتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے فرمایا، آپ کا جو ارادہ ہے آپ پورا کریں، میں اپنے نفس کے متعلق بخیل نہیں ہوں کہ اس کو خداوند تعالیٰ کی راہ میں صرف نہ کر سکوں۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک نشان بنا کر انہیں مرحمت فرمایا اور 1,000 سوار بہادران قوم بنی کلاب طائف اور ثقیف سے ان کی ماتحتی میں دے کر روانگی کا حکم دیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر باقی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم دن اور تمام رات چلتے رہے۔ صبح کے وقت اچانک آپ کو ایک غبار اڑتا ہوا دکھلائی دیا۔ آپ نے اپنے لشکر سے فرمایا، یہ غبار اور گرد لشکر جیسی معلوم ہوتی ہے، میرا گمان ہے کہ یہ رومیوں کا ہراول ہے۔ یہ کہہ کر آپ نے توقف کیا
اور تمام لشکر کو اسی جگہ ٹھہرا دیا۔ بادیہ عرب کی ایک قوم نے کہا کہ آپ ہمیں اجازت دیجیے کہ ہم جا کر دیکھیں کہ یہ گرد و غبار کیسا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جب تک ہمیں پوری تحقیق نہ ہو جائے کہ یہ کیا معاملہ ہے اس وقت تک ایک کا دوسرے سے جدا ہونا مناسب نہیں معلوم ہوتا۔ یہ گفتگو ہو ہی رہی تھی کہ وہ غبار قریب پہنچ گیا اور اس کے پھٹنے پر معلوم ہوا کہ رومیوں نے اپنے لشکر کے آگے 10,000 سوار ہراول کے طور پر ایک بطریق کی سرکردگی میں روانہ کیے ہیں تاکہ لشکر اسلام کی خبریں اس تک پہنچتی رہیں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دیکھ کر اپنے لشکروں سے مخاطب ہو کر فرمایا تم انہیں مہلت نہ دو بلکہ ان پر ٹوٹ پڑو، آخر تمہارے ہی مقابلے کے لیے تو آئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان پر تمہاری امداد فرمائیں گے، یاد رکھو بہشت تلواروں کے سایہ میں ہے۔ یہ سنتے ہی بہادران اسلام نے اس زور سے تکبیر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھی کہ شجر و حجر اور چہار پائیوں نے اس کا جواب دیا اور تکبیر کے فوراً بعد حملہ کر دیا۔ سب سے پہلے حملہ کرنے والے اکرمہ بن ابو جہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے اور ان کے بعد سہیل بن عمر، پھر زحاق بن ابو سفیان نے حملہ کیا اور آپ نے للکار کر پکارا۔ ان کے بعد مہاجرین و انصار حملہ آور ہوئے اور آخر دونوں لشکر مل گئے، تلواروں اور نیزوں نے اپنا کام کرنا شروع کر دیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ اثناء جنگ میں نے ایک رومی سوار کو جو بہت بڑے ڈیل ڈول کا تھا دیکھا کہ وہ لشکر کے دائیں بائیں گھوڑا دوڑائے پھرتا تھا۔ میں نے دل میں خیال کیا کہ سپہ سالار افواج روم یہی شخص معلوم ہوتا ہے، حالانکہ لڑائی کی وجہ سے اس کے چہرے پر گھبراہٹ اور بزدلی چھا رہی تھی اور وہ اپنے بھاری بھرکم جسم ہونے کی وجہ سے مست اور غضبناک اونٹ کی طرف پھر رہا تھا۔ میں نے اس پر حملہ کر دیا اور اپنے نیزے کو اس کی طرف بڑھایا، نیزے کی وجہ سے اس کا گھوڑا پیچھے ہٹا، میں نے فوراً نیزہ روک لیا۔ یہ دیکھ کر اس پر میرے متعلق یہ وہم سوار ہو گیا کہ یہ بھاگنا چاہتا ہے، یہ سوچ کر اس نے مجھ پر حملہ کر دیا۔ میں نے نیزہ علیحدہ کر کے تلوار سونت کر اس کے نیزے پر ماری، جس کی وجہ سے اس کے نیزے کا پھل کٹ کر گر گیا اور اس کے ہاتھ میں محض ایک لاٹھی جیسی چیز رہ گئی۔ میں نے ایک دوسرا تلوار کا ہاتھ مارا، خدا کی قسم مجھے خیال ہوا کہ میں نے اپنی تلوار ایک پتھر پر مار دی ہے اور اس کی جھنکار کی آواز میرے کانوں میں پہنچی اور مجھے یہ ڈر ہوا کہ تلوار کہیں ٹوٹ نہ گئی ہو، مگر تلوار بدستور باقی تھی اور خدا کا دشمن شدت ضرب سے مضبوط تھا۔ میں نے ایک اور ہاتھ مارا اور اس کی شانہ کی رگ کو کاٹ کر دو کر دیا، آخر حریف گر پڑا اور میں نے اس کی زرہ اتار لی۔ مشرکین نے جس وقت اپنے سپہ سالار کو گرا اور مرا ہوا دیکھا گھبرا گئے اور مسلمان چستی اور چلاکی کے ساتھ ان کو قتل کرنے لگے۔ زحاق بن ابو سفیان حارث بن ہشام کو شاباش ہے جو محض خوشنودی خدا کے لیے لڑ رہے تھے، اثناء جنگ میں ایک مصیبت میں گرفتار ہو گئے، مگر تھوڑی ہی دیر میں خداوند تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح دی، بہت سے مشرکین قتل ہوئے اور اکثر گرفتار کر لیے گئے۔ بہادران اسلام جمع ہوئے اور مال غنیمت اکٹھا کر کے آپس میں کہنے لگے کہ عبداللہ بن عمر کا حال معلوم نہ ہوا کہ خداوند تعالیٰ نے ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا ہے، یعنی آیا زندہ ہیں یا شہید کر دیے گئے ہیں۔ بعض نے کہا کہ قتل ہو گئے، ایک نے جواب دیا کہ نہیں بلکہ گرفتار ہو گئے۔ بعض نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کچھ بھی کیا ہوگا عبداللہ بن عمر کے ساتھ ان کے زہد اور عبادت کی وجہ سے اچھا ہی کیا ہوگا۔ ایک نے کہا کہ اگر عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے ہاتھ سے جاتے رہے تو یہ تمام فتح ان کے ایک بال کے برابر بھی نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ میں ان کی یہ سب گفتگو ایک ٹیلے کے پیچھے کھڑا سن رہا تھا۔ جس وقت تمام گفتگو سن چکا تو میں نے زور سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا اور اپنے علم کو ہلاتا ہوا ان کے سامنے آیا۔ جس وقت مسلمانوں نے میرا علم ہلتے ہوئے دیکھا تو میری طرف متوجہ ہوئے اور دریافت کیا کہ اے امیر آپ کہاں تھے؟ میں نے جواب دیا کہ میں سپہ سالار کفار کے مقابلے میں مشغول تھا۔ تمام لوگوں نے مجھے دعائیں دیں اور کہا کہ یہ فتح اور نصرت تمام آپ کی برکت کا نتیجہ ہے اور خداوند تعالیٰ نے آپ ہی کی بدولت یہ فتح عنایت کی ہے۔ میں نے جواب میں کہا کہ نہیں بلکہ آپ حضرات کی ہی خوش قسمتی ہے۔ اس کے بعد مسلمانوں نے تمام مال غنیمت جس میں گھوڑے اسلحے اور مال تھا جمع کیا اور 600 قیدی گرفتار کیے گئے۔ مسلمانوں کی طرف سے کل حسب ذیل 7 آدمی شہید ہوئے، سراقہ بن حدی، نوفل بن عامر، سعید بن قیس، سالم مولا عالم بن بدر علی بلوئی، عبداللہ بن خویلد مازنی، جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن راشد حفری اور اوس بن سلمہ الحوازنی۔ مسلمانوں نے ان کی لاشوں کو سپرد خاک کر دیا اور حضرت عبداللہ بن عمر نے نماز جنازہ پڑھی اور یہ لشکر شاداں و فرحاں حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج کی طرف لوٹا
اور آپ سے تمام سرگزشت بیان کی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن کر بے حد خوش ہوئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت و نصرت پر شکریہ ادا کیا۔ پھر آپ نے قیدیوں کو بلا کر دریافت کرایا کہ آیا تم میں سے کوئی شخص عربی جانتا ہے؟ شام کے 3 آدمی عربی زبان جانتے تھے، انہوں نے اقرار کیا۔ آپ نے ان سے ان کے لشکر اور سپہ سالار لشکر کے متعلق چند باتیں دریافت کیں۔ انہوں نے کہا کہ آئے گروہ عرب روبیس کو ہر کل 1 لاکھ فوج دے کر آپ کے مقابلہ کے لیے روانہ کیا ہے اور ہدایت کی ہے کہ کسی شخص کو علا میں داخل نہ ہونے دے۔ روبیس نے اس شخص کو جس سے آپ حضرات کا مقابلہ ہوا راول بنا کر آپ کی طرف بھیجا تھا۔ روبیس کی فوج بہت جلد راتوں رات پہنچنا چاہتی ہے، اور چونکہ روبیس مملکت روم میں اہل عرب کے مقابلہ کے لیے فرد واحد ہے، اس سے بہتر فنون حرب میں کوئی اور دوسرا شخص نہیں ہے، لہٰذا وہ تم سب کو ہلاک کر دے گا۔ آپ نے یہ سن کر فرمایا، مجھے امید ہے کہ باری تعالیٰ اس کے ہمراہی کی طرح اس کو بھی قتل کر دیں گے۔ اس کے بعد آپ نے ان پر اسلام پیش کیا، مگر کوئی شخص اسلام نہ لایا۔ آپ نے مسلمانوں کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا، رومی لشکر بدلہ لینے کے لیے چل دیا ہے اور ان قریب شام تک پہنچنا چاہتا ہے۔ ان قیدیوں کو چھوڑنا گویا اپنے سر بلا لینا ہے، لہٰذا ان سب کو قتل کر دیا جائے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس رات ہم نے اس جگہ پڑاؤ رکھا، صبح کو کوچ کیا، تھوڑی ہی دور چلے تھے کہ سامنے سے لشکر آتا ہوا دکھائی دیا۔ 9 سلیبیں تھیں، ہر سلیب کے ماتحت 10,000 سوار تھے۔ جس وقت دونوں لشکر قریب ہوئے تو ہم نے روبیس کو دیکھا کہ ایک مست ہاتھی کی طرح اپنی فوج کو ترتیب دے کر اپنے لشکر کو جنگ پر آمادہ کر رہا ہے۔ اللہ پاک کمی بیشی معاف فرمائے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، آمین۔